دنیا کے وجود میں آتے ہی سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی وہ تھا لین دین کا طریقہ، کہ ہم جو بھی چیز بناتے ہیں وہ ہمارے پاس تو ہے، لیکن جو نہیں ہے وہ ہم کیسے لیں، اور جو چیز میں بنا رہا ہوں وہ باقی لوگ مجھ سے کیسے لیں۔ تو اس نظام کو وضع کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ شروع کے اندر بہت سے نظام متعارف کرائے گئے جن کے اندر بارٹر سسٹم اور دوسرے بہت سے نظام تھے جن کو ایک بنیاد بنا کے ایک نظام بنایا گیا۔ اسے کہتے ہیں کاروبار یا بزنس۔ تو یہ کاروبار اور بزنس شروع کے اندر گھروں کے اندر ہی ہوتا تھا کہ جو چیز میں بناتا ہوں وہ میرے گھر میں پڑی رہے گی، جیسے دیہات میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس لہسن ہے، کسی کے پاس گندم ہے یا کپاس ہے، تو دوسرا آدمی جو ہے اس کے گھر آگے لے کے جاتا تھا۔ اور جب دنیا مزید ڈیولپ ہوئی تو اس کے اندر یہ ہوا کہ بازار بنائے گئے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ جانا پڑے، ان کی پرائیویسی الگ رہے اور ان کا جو کام کرنے کے جو اوقات ہیں یا ان کے جو سیل پوائنٹ ہیں وہ الگ رہیں۔ تو بازار وجود میں آئے، یہ تقریباً 4000 سال پہلے وجود میں آ چکے تھے، کیونکہ جو رومن تہذیب ہے اور جو مصری تہذیب ہے اس کے اندر بازار کا باقاعدہ کنسیپٹ ہے کہ انہوں نے گھروں سے جو کاروبار ہے وہ نکال کے بازار کے اندر رکھ دیا۔ تو جب یہ سلسلہ چل نکلا تو یہ کافی کامیاب رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مال اس کا بکتا تھا جس کے پاس زیادہ بڑی جگہ ہوتی تھی، اور جو چھوٹے دکاندار تھے وہ اتنی سیل نہیں کر پاتے تھے، یعنی کہ پیسہ انوالو ہو گیا۔ جس کے پاس پیسہ اور زیادہ وسائل تھے ان کا کاروبار زیادہ چل نکلا بنسبت ان کے جن کی آمدنی بھی کم تھی، جن کے پاس پیسہ کم تھا، جگہ کم تھی یا کام بھی کم تھا، وہ زیادہ چیزیں پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کو سپر مارکیٹ کنسیپٹ کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ان کی جگہ سپر مارکیٹس نے لے لی کہ آپ ایک ہی مارکیٹ میں گھس جائیں آپ کو ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ کنسیپٹ بھی بہت زیادہ کامیاب رہا کہ آپ کو جوتے لینے کے لیے جوتوں کی دکان پہ نہیں جانا پڑا، اور آپ کو چاول بھی وہیں سے مل گیا، آپ کو گوشت بھی وہیں سے مل گیا۔ سپر مارکیٹ کا کنسیپٹ ہے یہ 19 سینچری کا کامیاب ترین کنسیپٹ ہے۔ کوئی اس کے اندر آپ کو آل ان ون پلیس مل گئی جہاں سے آپ کو سب کچھ مل جاتا تھا۔ اس کے بعد سن 2000 کے بعد خاص طور پہ شاپنگ مال کا کنسیپٹ ہوا کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوئی اس طرح ہوئی کہ سپر مارکیٹس کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ لمیٹیشن تھی کہ آپ ایک ہی جو سیلر ہے اسی کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ جو پرائس اس نے لکھ دی وہ لکھ دی۔ شاپنگ مال کے اندر آپ کو ایک شاپنگ ایکسپیرینس اس طرح دیا گیا جیسے آپ ایک پارک میں آئے ہوئے کہ فل ایئر کنڈیشنڈ ہے، اچھا ماحول ہے، اسی کے اندر آپ کافی بھی پی رہے ہیں، ریسٹورینٹس بھی ہیں اس کے اندر، ڈفرینٹ اونرز ہیں اور بہت سی سپر مارکیٹس ہیں، بہت سے برانڈز ہیں۔ پھر اس کے اندر موقع دیا گیا کہ دنیا کے جو سارے اچھے برانڈز ہیں، اچھی کوالٹیز والی جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پہ سیل کی جائیں۔ تو اس طرح کر کے شاپنگ مال کا کنسیپٹ ویسے تو پہلے ہے لیکن سن 2000 کے بعد اس کو بہت عروج حاصل ہوا کہ لوگ شاپنگ مال کے اندر گھومنا پھرنا بھی شروع کر دیا انہوں نے، اور کھانا پینا بھی، شاپنگ بھی ہو گئی، جھولے بھی لے لیے، سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ وہ تھا کہ جس کو ابھی عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ تو اسی دوران ایک جو نیا ایکسپیرینس جو دنیا نے دیکھا وہ تھا آن لائن شاپنگ کا، کیونکہ شاپنگ مال کے اندر آپ جیسے ہی سہولتیں اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں کہ وہ ایئر کنڈیشن ماحول ہو، بہت اچھا فینسی قسم کا آپ کو ڈیکوریشن اور ڈیکوریٹڈ آپ کو کاروبار ملے، اور ہر چیز آپ کو ایسی ملے کہ آپ کو لگے نا کہ آپ شاپنگ کرنے آئے، تو اس پہ ایکسپینس بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو یہی ایکسپینس جو ہیں وہ پھر کسٹمر پے کرتا ہے۔ تو اس کسٹمر کو جو بھی کاسٹ پڑتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو ملا کے آگے ہوتی ہے۔ تو اس طرح شاپنگ مال کا ٹرینڈ تو چل نکلا، لیکن اس کے ساتھ کسٹمر جو ہے اس کی جو کاسٹ ہے جو وہ چیزیں پرچیز کرتا ہے وہ تقریباً ڈبل ہو گئی۔ تو اس طرح دنیا بھی ڈبل مائنڈڈ ہو گئی کہ ہمیں چیزیں تو مل رہی ہیں، انجوائے بھی ہو رہا سارا کچھ، لیکن چیزیں مہنگی مل رہی ہیں۔ تو اس چیز کی جگہ آن لائن سیل نے لے لی، کیونکہ آن لائن سیل میں یہ ہوا کہ بہت سارے جو راستے کے اندر جو ہول سیلر وغیرہ یا آپ کے ایک سینٹرلائزڈ جو بھی آپ کے ایک تھے وہ سارے کے سارے نکل گئے اس میں سے، جس میں سب سے بڑی
جو تھی کاسٹ آپ کی تھی رینٹ تھا شو رومز کا، پھر وہاں پہ موجود سٹاف کا، مینیجرز، سیلز مین، سب کچھ، ایک ایک بندہ آپ کو چیزیں دکھا رہا ہے، ایئر کنڈیشن، پھر پک اپ، ڈیلیوری، تو یہ ساری کاسٹ جو تھی یہ آپ کو افیکٹ کر رہی تھی، کاسٹ بڑھا رہی تھی۔ آن لائن کے اندر آپ کو یہ ہوا کہ یہ ساری کاسٹ آپ کی کٹ ہو گئی، کہ جو سیلر ہے اس کے پاس کوئی شو روم نہیں ہے، ایک ویب سائٹ ہے، اور ویب سائٹ بھی ایسی ہے کہ آپ چیز کا نام لکھیں، اس کی ساری کی ساری فوٹوز، پرائس، وہ آپ کو سامنے آ جائے گی، اور آپ وہاں سے آرام سے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں دوسری ویب سائٹس کے ساتھ بھی۔ مطلب آپ کو پرائس کمپیئر کرنے کے لیے کسی دوسرے شاپنگ مال میں جانے کی یا دوسری دکان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن ہی آپ پرائس کمپیئر کرتے ہیں، جو آپ کو سروس اچھی ملتی ہے، جو آپ کو کوالٹی اچھی ملتی ہے، جس پہ آپ ریویوز پڑھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کو شاپنگ مال کے اندر، سپر مارکیٹ کے اندر نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے جو آن لائن بزنس ہے یہ اس صدی کا بہت ہی ایک کامیاب ترین طریقہ بن کے سامنے آیا۔ امیزون اور علی بابا اس میں ٹاپس ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اسی بزنس کے تھرو دنیا کے مالدار ترین لوگ بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسٹمر کو پہلے سوچا اور ان کو وہ سہولیات دیں کہ ڈوئنگ بزنس بہت آسان کر دی ہے، سپلائر کے لیے بھی اور یوزر کے لیے بھی۔ اور انہوں نے جو بھی سہولیات تھیں، جو بھی چیزیں تھیں، اس کی پھر بعد میں فیڈ بیک بھی ایسی لی کہ وہ منی بیک جسے کہتے ہیں، اس کو وارنٹی ملی کہ اگر کسی چیز میں پرابلم ہے تو 7 دن 5 دن یا جو بھی ہے، یا جب بھی کمپلین آپ کو آئے اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کو ریپلیسمنٹ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح آن لائن بزنس یہ صدی کا سب سے بڑا بزنس پورٹل ہے اور فیوچر بھی ہے۔ تو ہمارے دوست ہیں انعام رانا صاحب، انہوں نے market.pk کے نام سے ایک پورٹل شروع کیا ہے، آن لائن ویب سائٹ ہے، جہاں پہ جو کہ ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ کوالٹی والی چیزیں اور کسٹمر سیٹسفیکشن جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگی، کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں دکھایا کچھ گیا، دیا کچھ گیا، یعنی کسٹمر سروسز کی جو بات ہے وہ سب سے پہلے ہوگی، اور اس چیز کو وہ بہت اچھے طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ انعام رانا سوشل میڈیا بلاگر ہیں اور بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ایک ویب سائٹ سے وابستہ تھے، لیکن چونکہ خواب بڑے ہوتے ہیں تو جگہ خود بخود بن جاتی ہے آدمی کے لیے، تو انہوں نے پھر مکالمہ.com اپنی ویب سائٹ شروع کی۔ دنیا کے اچھے اچھے لکھاری جو تھے، خاص طور پہ نئے لکھاری جن کو لکھنے کا شوق تھا لیکن آگے نہیں آ سکتے تھے مختلف وجوہات کی وجہ سے، ان کو آگے لے کے آئے کہ ان کی لکھی تحریریں بھی دنیا پڑھ سکے، جن میں الحمدللہ میں بھی شامل ہوں۔ تو اس طرح اب ان کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ market.pk ہے، جو پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے، اور ابھی سپلائر یا جو سیلر ہیں، جو وینڈرز ہیں، ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ شروع ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک شو روم چاہیے، تو آپ صرف چیز فراہم کریں، شو روم آپ کا market.pk ہے، وہ آپ کی دکان ہے۔ جس طرح آپ اپنا مال کسی سپر مارکیٹ میں، شاپنگ مال میں رکھواتے ہیں، market.pk آپ کا مال رکھے گی اور آگے سیل کرے گی۔ اس طرح آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے یوزر کو اچھے پروفٹ کے ساتھ، اچھی کوالٹی کے ساتھ، اور یوزر کو بھی آگے جو اس کا اینڈ یوزر ہے اس کو بارعایت ملے گی بازار سے، کیونکہ جو کاسٹ اس کو باہر سے خریدنے سے پڑ رہی ہے وہ یہاں پہ نہیں ملے گی۔ تو market.pk is the future of Pakistan, and I suggest everyone to sign up for that. Whoever is selling, whoever is buying, whoever wants to join, just join market.pk.